لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں اجمیر شریف میں، ایک جملہ اجمیر شریف میں کہنا چاہتا ہوں بس غریب نواز کی خوشی کے لیے، اور حضور مہدی میاں جیسا عالم ہمارے درمیان اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور رافضی بھی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، غریب نواز کی چوکھٹ ہے، گالی دے کیسے سکتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر پسند آئے صرف دعا دینا اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا۔ توجہ کہا سنی، ہم لوگ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں نا، دوسرے ہی بیان کرتے ہیں، اور کہا سنی اور رافضی کے اہل بیت سے محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا رافضی فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں، فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں اپنے محبوب ہی کو مشکوک کر رہا ہے، بالکل ایسے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کسی پہ پتھر پھینکے تو مٹی کا گھر تو نہ ٹوٹے گا لیکن اپنا شیش محل خود ہی چکنا چور ہو جائے گا۔ تو رافضی کے نزدیک فاطمہ کیا ہے وہ میں پہلے پڑھ دوں، پھر ہمارے نزدیک کیا وہ بھی پڑھ دوں۔ توجہ کرنا، عنوان سے ہٹوں گا نہیں لیکن بات پوری کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ رافضی کہتا ہے، کون رافضی ہے؟ سبائی ہے، میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کروں، صرف ان کا نظریہ یوٹیوب پر چینل کلپ پہ موجود ہے، تحریر موجود ہے۔ رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن کے بعد سے وہ دربار کے چکر لگانے لگی، میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو۔ ذرا آپ مجھے بتائیں یہ توہین ہے یا یہ تعریف ہے؟ کیونکہ آپ کے اجمیر شریف میں، بلکہ آپ کے نہیں، یہ تو آپ کا شہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے اجمیر شریف، یہ تو عادت پڑ گئی جس شہر میں جاتے اس کا کہتے ہیں، لیکن اگر اجمیر شریف اپنا نہ ہوا تو پھر جنت بھی اپنی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ بہرحال توجہ کریں، اجمیر معلیٰ میں اگر کسی مرد کا انتقال ہوا، کسی کے ابا کا انتقال ہوا، دوسرے ہی دن سے بہن آئی میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو محلے کی عورتیں نہ کہے گی ظالم تو اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو حصہ مانگے۔ یہ رافضی کے نزدیک فاطمہ الزہرا ہے جو بار بار دربار جاری، بار بار دربار جاری، فدق مانگ رہی، فدق مانگ رہی، فدق مانگ رہی، یہ رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ ہے۔ عقل والے ہو کتنی تعریف ہے کتنی توہین ہے یہ سن لو۔ ہمارے نزدیک نمبر ایک، سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں۔ حضرت سبق سنانے کے لیے غریب نواز کو توجہ کرنا، مقدمہ قائم کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں۔ جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ ایک بات ہے، میرے آقا صدیق اکبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو۔ ہمارے نزدیک فاطمہ کیا ہے؟ نمبر ایک، دربار ثابت کرو۔ آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، دربار ثابت کرو، دربار ثابت کرو۔ جب دربار بھائی نہیں صدیق کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ البتہ یہ یاد رکھ، سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی، انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی، ان کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوئے، آنسو بھی خشک نہیں ہوئے۔ البتہ سن لے، تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے، سنیوں کے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کا چلہ دیکھا، جس کا چلہ دیکھا ماں مہر نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو، توجہ، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ توجہ، ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ بولو جو دربار جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک حسنین کی امی نبی کی شہزادی فاطمہ وہ ہے، ارے جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہ دیکھے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ جب گھر سے نکلے گی تو چاند و سورج دیکھیں گے نا۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں
वसल्लम। और